السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم محمد عاقل السلام صاحب ورحمۃ خیریت اللہ سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوشگوار ٹھیک، رکھے، الحمد خیریت للہ۔ ہفتے سے رکھے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد درود شریف 80 سال کے گناہ معاف، کیا یہ حدیث کے یا کیا حدیث صحیح ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں تو آپ کے مشکور ممنون ہوں گے۔ انشاءاللہ، میں بہت شکریہ۔ کرناٹک بھٹکل سے بات کر رہا ہوں، ابو عبد الرحمان موتی سے۔ ذرا عبد مہربانی الرحمن، اس حدیث کے بارے میں ذرا وضاحت کریں تاکہ قارئین سامعین کو اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اوکے، یہ ویڈیو ایک دیوبندی چینل ہے، اس پر نشر کی گئی ہے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف 80 سال کے گناہ معاف، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اور کانٹی اور وہ بھی لگایا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اور کہتے ہیں کہ 70% لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اس سے ناواقف ہے وہ قابل مبارکباد ہے، وہ شر سے بچا ہوا ہے۔ واللہ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت کو مولانا زکریا نے فضائل درود میں بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں جو بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اسے هذا الحديث رواه ابن شاہین فی الترغیب فی فضائل الاعمال من طریق عون ابن عمارہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی نور علی الصراط، یہ جو درود کوئی مجھ پر پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے پل صراط پر نور ہے۔ فمن صلی علیہ یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن درود مجھ پر پڑھتا ہے 80 مرہ، 80 مرتبہ، غفرت لہ ذنوب 80 عاما، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 80 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بہت سے لوگوں نے، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تساہل برتا ہے، وَأَنَّ الْحَدِيث وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحَدِيث ضعیف بل ضعیف جداً، یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، ضعیف جداً ہے، اور اس کے اندر جو روات ہیں، جو اس کے راوی ہیں، وہم علی ابن زید ابن جدعان البصری، نمبر 1، دوسرا حجاج بن سنان، نمبر 3 عون بن عمارہ القیسی، متعدد روات ہیں جن کے بارے میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ دونوں روایات ہی غیر صحیح ہیں بلکہ بے اصل ہیں۔ امام سخاوی نے تو اپنی کتاب قول البدیع میں ان کے بے اصل ہونے کو واضح کیا ہے، جبکہ بدعت پرستوں نے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مولانا زکریا نے بھی اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ان سے استدلال کرنا شروع کر دیا ہے۔ امام سخاوی سیدنا ابو ہریرہ کی روایت جو آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ بیان کر کے لکھتے ہیں کہ لم اقف علی اصلہ، مجھے اس کی اصل نہیں مل سکی ہے، جبکہ سیدنا سہل کی روایت کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے اس کی اصل نہیں مل سکی، میں اس کو غیر صحیح سمجھتا ہوں بلکہ اس کے باطل ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ چونکہ یہ دونوں روایتیں یا اس طرح کی جو روایات ہیں وہ تمام کی تمام، اب فضائل درود میں تو مولانا زکریا نے بہت ساری ضعیف اور من گھڑت باتیں، آپ کو یہ حیرت ہوگی جان کر کہ میرے ویورز کو اگر میں کہوں کہ اس میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہوا ہے فضائل درود میں اور فضائل حج میں، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے، مولانا جامی، اور وہاں جا کر وہ 2 شعر پڑھتا ہے، صرف شعر پڑھے، درود نہیں پڑھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹ گئی، قبر مبارک پھٹی۔ اب آپ سوچئے، جب میں بیان کر رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کوئی فلم چل رہی ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی؟ نہیں بھائی، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ فضائل اعمال فضائل درود میں لکھا ہے کہ قبر سے پھٹ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک باہر نکلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر یہ مولانا جامی نے چوما بھی، اور یہ تو ایک فضائل حج میں لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں نے اس میں دیکھا۔ ایک میری ویڈیو ہے مولانا زکریا کی کتاب تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال میں، شرک کہاں چھپا ہوا ہے، وہ ضرور دیکھ لیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے انٹرویو لیا تھا
اس شخص کا جس نے تبلیغی جماعت کی بڑی خدمت کی ہے، وہ توبہ کر لی اس نے الحمدللہ، تبلیغی جماعت کے ناشر کی توبہ، وہ انٹرویو بھی سننے والا ہے۔ اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں مولانا زکریا نے کون کون سی روایتیں کیسی نقل کی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس سے اگر آپ ناواقف ہیں 70% کیا 100% اگر ناواقف ہیں تو خیر اور بھلائی میں ہیں، اور جو واقف ہے اس کو یہ جانتا ہے کہ یہ ضعیف اور کمزور ترین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ آپ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فضائل اعمال میں، فضائل درود میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، بلکہ کئی کتابیں تو یہ جیسے میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنے کے باوجود اس کی سند نہیں مل پائی ہے جو مولانا زکریا نے بیان کیا ہے۔ تو بھائی میرے، مولانا زکریا کی کتاب اس کے اندر بہت ساری غیر مصدقہ احادیث ہیں، قرآن و حدیث پر رجوع کر لیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے اور من گھڑت ہے، اس سے اسلام کی تعلیمات، اس سے آپ اگر اس طرح کی چیزیں نشر کریں گے نا تو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو جائیں گی۔ اس لیے بہت محتاط رہیں۔ صحیح اور ضعیف روایات، اگر کوئی ضعیف روایت پیش کرتا ہے تو اس کو لوگوں کو بتا دیں، جیسے ہم نے بتایا نا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اگر کوئی ضعیف روایت کو صحیح کر کے بتاتا ہے تو یہ بہت بڑی کہانی آپ کے لیے بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شر و فتنوں سے بچائے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون